اگر ایک انسان، میں عام طور پہ ڈیسیجن کی اپرچونیٹی کاسٹ کو ایٹ میکسیمم مجھے لگتا ہے کہ انالائز کر لیتی ہوں، تو میرے لیے ڈیسیجن اس لیے شاید کرنے تھوڑے آسان ہوتے ہیں. تو ایک لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک سچویشن بہت بار بار فیس کرنی پڑی ہے، دو تین لوگوں سے بات کرنے میں پہل. یعنی آپ کو پتا ہے بچے بیوی شوہر اتنے عزیز ہوتے ہیں، اس طرح کے کچھ رشتوں میں آپ I felt many times that I am stuck، مجھ سے بات نہیں شروع ہو رہی. حالانکہ میں نے اس کی اپرچونٹی کاسٹ کے اوپر وہ کیا ہے کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں آپ کو ڈانٹا جائے گا، بےزتی کی جائے گی، انسلٹ کی جائے گی، کیونکہ ان سب کے بارے میں میرا پیراڈائم یہ کہ دوسرے کر نہیں سکتے ہیں، وہ جو بھی کریں گے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو مجھے اس کی اپرچونٹی کاسٹ ہی میرے سے نہیں ہو پا رہی. پورا 24 گھنٹے میں سوچتی رہی کیوں میں بعد میں پہل نہیں کر پا رہی. تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیا انالیسس کی کمی ہے؟ کیا کروں اس سلسلے میں؟ نہیں یہ تو مطلب آپ کو یہ اپرچونٹی کاسٹ نہیں، اپرچونٹی کاسٹ یہ یعنی اپرچونٹی کاسٹ از ان ڈیسیجنز. دیکھیے. آپ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ میں نے بات میں پہل کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اوکے آئی ول بی the one to talk first. Why are you doing this؟ یہ ایک الگ چیز ہے. Why did you not stop talking؟ وہ جو وائی ڈیڈ یو ناٹ اسٹاپ ٹاکنگ کا جواب ہے نا، وہ ہے آپ کی اپرچونٹی کاسٹ. یہ فیصلہ دیکھیے، اپرچونٹی کاسٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہم ہر وقت زندگی میں جو فیصلے کر رہے ہیں، تو وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ اصل میں یہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ پھر اس وقت یہ نہیں کرنا. وہ جو نہیں کرنا ہے وہ اس فیصلے کی اپرچونٹی کاسٹ ہے. مثلا مووی دیکھتے ہوئے پڑھنے کا فائدہ اپرچونٹی کاسٹ ہے. اچھی ایکسرسائز کرنے کا فائدہ اپرچونٹی کاسٹ ہے. یہ جو بات ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے بات میں پہل کرنی ہے اور میں کر نہیں پا رہی، یہ اپرچونٹی کاسٹ نہیں ہے لازمن. یہاں پر اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ وہ فیصلہ کر رہی ہیں. نہیں سر، اس کی میں یہاں تھوڑی سی اس میں کلیریفیکیشن ایڈ کروں گی کہ اگر آپ چپ رہتے ہیں نا تو آپ ہم، سیف ہیں، سیکیور ہیں، اور آپ کو اپنی ایگو کو وہ نہیں کرنا پڑا، کمپرومائز نہیں کرنا پڑا، آپ ایگو اپنی بچا رہے ہیں. تو آپ کے پاس ایک یہ ہے کہ یا چپ رہوں، کچھ بھی نہیں آگے ہوگا، آگے دیکھیں گے جو ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، ایسا کرتی ہوں، بولوں گی تو پھر کیا ہوگا، بات میں پہل کروں گی، اچھا مجھے اپنی تھوڑی ایگو گرانی پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا. دوسرا اگر کوئی انسلٹ کرے گا، اونچی آواز میں بولے گا، فیئر کوئی کریٹ ہوگا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ ساری کاسٹ ہے نا، ان کو ان کو سوچنا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، کیا یہ اپرچونٹی کاسٹ نہیں ہے؟ ہاں رائٹ، وہ تو ہوگی. یعنی آل دس از سم تھنگ وچ یو ڈونٹ وانٹ ٹو فیس. ٹھیک ہے، سو یو آر ڈیسائڈنگ ناٹ ٹو ڈو اٹ رائٹ ناؤ. اب یہ نہ کہیں کہ بات میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب یہ کہیں کہ ابھی تک میرا فیصلہ جو ہے وہ اس طرف ہے زیادہ کہ بات میں پہل نہیں کرنی میں نے، اس لیے کہ وہ جو اچھا. پہل کر کے جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ پے نہیں کرنا چاہ رہی. یہ ہے مسئلہ پھر. اوکے، ٹھیک ٹھیک، صحیح. تو جو فیکٹرز میں نے مینشن کیے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسے فیکٹرز ہیں آپ کہ کیا ایسی اور اگر ذہن میں آپ کے آئے تو بتا دیں، پھر میں نہیں، یہ بتاتی جو رہتی ہوں. جتنے بھی آپ نے فیکٹرز مینشن کیے ہیں یہ بیسیکلی آپ کی جو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بیسیکلی آپ کی وہ ازمپشنز جو آپ کے فیئرز بنی ہوئی ہیں وہ آپ کے آڑے آ رہی ہیں، ہوں. اور ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. وہ تو آپ تو اس ایکسرسائز سے گزر چکی ہوئی ہیں اب آئی ٹی سی کی. جی 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 اس کو بالکل. دیکھیں کہ وہ کیا فیئرز ہیں، ان کو ٹیسٹ آؤٹ کریں. ہوں. ٹیسٹ دیٹ آؤٹ یور سیلف. یہ دیکھیے، اس کو ایکسپیریمنٹ میں لے کے آئیں کہ کیا یہ ازمپشن ٹھیک ہے. ہوں. کوئی نظر آتے ہیں لوگ جو اس کے خلاف کر رہی ہیں؟ اگر آتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ وہ ان کی ازمپشن یہ نہیں ہے. How are they will managing to do it؟ یہ رائٹ. بیسیکلی when you find something as a hindrance in doing the right thing، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ٹھیک کام ہے لیکن آپ اس میں ہنڈرنس محسوس کر رہی ہیں، تو وہ اب دو قسم کی ہوں گی. یا تو آپ کو پتہ نہیں کیسے کرنا ہے، تو وہ پھر اصل میں وہ والا چیلنج ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انفارمیشن سے حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل چیلنج. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انفارمیشن ہی پوری ہے، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے لیکن میں روڈ پہ نکل نہیں سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے، تو یہ پھر اب اڈیپٹیو چیلنج ہے. اس کو اڈیپٹیو طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے.